بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوست احباب، ناظرین، السلام علیکم۔ میں بحیثیت دینی طالب علم، سوشل آبزرور اور بطور سوشل ایکسپیرینسز پریزنٹر کے طور پر اپنے یوٹیوب چینل دینی افکار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عبادات کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک سیشن میں ہم ایمانیات کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عبادات کیا ہے، عبادت کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عبادات کا دوسرا نمبر ہے۔ عبادت کا مطلب ہے اتباع، بندگی۔ اگر اللہ کے تمام احکامات کو ایک ہی لفظ میں اکٹھا کرنا چاہے تو وہ لفظ عبادت ہو۔ ہر وہ فزیکل عمل جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلائے۔ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور مختلف ہے۔ ہم عبادات کو کیسے مانتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ہم اسلام کے بنیادی ارکان کو صرف عبادات مانتے ہیں، باقی کوئی ایسی چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہے جسے ہم عبادات مانیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم صرف ان کو عبادات مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ عبادات کا کچھ حصہ ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ دوسری عبادات کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بنیادی ارکان میں سے عبادات۔ مسلمان کا ہر عمل عبادت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اگر وہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یعنی مثال کے طور پر اگر ہم نماز کے لیے سوچتے ہیں، یہ سوچنا بھی ہمارا عبادت کے ذمہ میں ہے، اور وضو کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہوگی، مسجد کو نکلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، یہ بھی عبادت کے ذمہ میں آئے گا۔ حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت ہے، اور ہمارے کرنسی نوٹ پر مینشن بھی ہوتا ہے رزق حلال ہے عبادت۔ حالانکہ ہمارے عام ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہی عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر کام کا طریقہ بتایا گیا، اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم کریں تو یہ عبادت شمار ہوگی، یعنی کہ ہمیں تو یہاں تک کہ واش روم جانے کا بھی طریقہ بتایا گیا، اگر اس طریقے سے جائیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کیا ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جو پہلے کلمے کا اقرار کرتے ہیں کیا ہم نے اسے پورا کرنے کی کوشش کی؟ ہم منہ سے بول لیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، لیکن کیا سچ میں ایسا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کلمے کو اگر باغور دیکھا جائے تو اس میں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت صرف عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو ماننا عبادت، اتباع، بندگی، یہ عبادت، یہ تمام وہ لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر خدا کے تمام احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔
قرآن پاک میں عبادات کے حوالے سے حکم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کلمے کا اقرار کرتے ہیں اور اگر واقعی یہ کہتے ہیں اپنے دل سے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقت ہم تن سے اس کی عبادت کریں، یعنی کہ ہر کام اس کے احکامات کے مطابق کریں، تو وہی عبادت شمار ہو، تاکہ ہمارے ذہنوں سے یہ نکل سکے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام کام جو ہمیں دنیا میں کرتے ہیں وہ عبادت کے ذمرے میں آتے ہیں اگر اللہ کے احکام کے مطابق کیے جائیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ عبادت کیسے کی جائے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ بنیادی عبادات ہیں اور یہ دوسری عبادات کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی یوں کی جائے جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ایمان کی انتہائی حالت ہوگی کہ ہم اگر سمجھیں کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ کامل ایمان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ آپ اندازہ کر لیں جب کسی مومن کی یہ حالت ہوگی عبادات کے دوران، اگر وہ یہ سوچے گا یا یہ اقرار کرے گا یا یہ اپنے دل میں لائے گا کہ جو بھی کام کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری عبادات کمال کو پہنچیں گی کہ نہیں؟ یقیناً پہنچیں گی۔ ہم نے عبادات کو مسجدوں کی حد تک محدود کر دیا۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ہمارے ساتھیوں میں چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، میں وہ سنانا چاہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں صرف اللہ دیکھتا ہے اور باہر ہم جو مرضی کرتے تھے۔ دو نمازی دوستوں میں چھوٹا موٹا اختلاف ہو گیا، تو اس میں سے ایک نے بولا اگر میں مسجد پہ نہ ہوتا تو میں پھر تجھے بلاتا۔ خدایا اس بات کو سمجھیں، کیا وہ بات جو مسجد میں کہنا ناجائز ہے وہ مسجد کے باہر کہنا کیسے جائز ہو جائے؟ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مسجد میں ہیں ہمیں اللہ دیکھتا ہے، یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وضو کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اللہ کے دائرہ کار میں آ گئے ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، وضو کیا ہو نہ کیا ہو، اللہ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات آپ مسجد میں نامناسب سمجھتے ہیں وہ باہر بھی نامناسب، تو لہذا اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیں کہ ہم عبادات کے معیار کو کیسے بہتر بنائیں۔ یقیناً اسی بات سے بنایا جا سکتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے۔ اور آخر میں اپنے تحریک اور اپنی تبلیغ کے بارے میں بات کروں۔ نماز قائم کرو کیونکہ یہ لازمی ہے، اس کے بغیر کسی صورت ہماری رہائی آخرت میں ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو پکا ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسرا یہ مسجدیں بات کرو مسجدوں کی شان کے مطابق، یعنی کہ جتنی مسجدوں میں کیپیسٹی ہے اسی لحاظ سے اگر نمازی ہو جائیں تو یقیناً ہم بہتری کی طرف جائیں۔ دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ حق بات جو میں نے کہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام.